کہیں کسی وقت نسیان سے، خطا سے یا جذبات کے طوفان میں آ کر کوئی غلط حرکت کر بیٹھا، لیکن فوراً توبہ کر لے، یہ مستثنا ہے۔ میں نے 3 الفاظ کہے، خطا، آپ نہیں سمجھتے تھے کہ جو میں کرنے چلا ہوں یہ ڈس اوبیڈینس ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، خطا ہو گئی، نسیان، بھول گئے۔ ایک وقت ایسا ہے کہ آدمی کے اوپر غفلت کا ایک پردہ پڑ جاتا ہے۔ حضور خود فرماتے ہیں انہ لیغان علی قلبی وانی لاستغفر اللہ فی کل یوم 70 مرہ، میرے دل پر بھی کبھی کبھی حجاب سا آ جاتا ہے، میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو ہم اپنے حجابات پر حضور کے حجاب کو قیاس نہیں کر سکتے، چاہے نسبت خاک رہا عالم پاک، وہ کوئی اور شے ہے، یہ کوئی اور شے ہے، لیکن یہ کہ بھاری پردہ تو پڑتا ہے، اس میں کوئی غلط حرکت سرزد ہو گئی۔ یا نمبر 3، جذبات کا کوئی ہیجان تھا جس نے کہ اوور پاور کر دیا، انسان کی قوت ارادی کو معطل کر دیا، کوئی غلط حرکت سرزد ہو گئی، لیکن پھر توبہ فوراً۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، جیسے ہی طوفان گزرا فوراً اس میں آیا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین وان لم تغفر لی وترحمنی لاکونن من الخاسرین۔ یہ دعا ہے، گڑ گڑا کر اللہ معاف کر دے۔ It will be written off, it will be expunged، محو کر دیا جائے، یکفر عنہ سیئاتہ، اس کے معنی یہی ہے۔ ہاں اس کے برعکس اگر ایک گناہ بھی جان بوجھ کر مستقلاً کرتے رہے، ایک، باقی ساری 99% عبادت ہو رہی ہے، ایک حرام شے کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لیا، شعوری طور پر، ارادی طور پر مداومت کے ساتھ اس کے اوپر ڈیرے جما لیے، وہ ایک گناہ جو ہے وہ پوری عبادت کو 0 سے ضرب دے کر 0 کر دے گا، اور خلود فی النار، آگ میں ہمیشہ رہنے کی بڑی۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ ان پوائنٹس کو اچھی طرح نوٹ کیجیے، خطا میں فرق ہے، گناہ میں فرق ہے۔ ایک گناہ غیر شعوری طور پر ہو گیا، خطا سے ہو گیا، نسیان سے ہو گیا، وقتی طوفان جذبات کا، کسی ایسی محفل میں تھے، مجلس میں تھے، کھو گئے، غلطی ہو گئی، فوراً متنبہ ہو گئے، فوراً۔ یہ اور جیسے کہ آدمی، مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک مرتبہ، اور میں بھولتا نہیں اس واقعے کو، میں میڈیکل کالج میں پڑھ رہا تھا، تو ایک سائیکل پر جا رہا تھا کالج، اور سلپری تھی روڈ۔ جب سائیکل سلپ کرتی ہے تو پتہ نہیں چلتا میں کب گر گیا، گرا ہوں لیکن مجھے پتا اس وقت چلا جب اٹھ چکا تھا کہ میں گرا تھا، کیونکہ آدمی وہ پڑا نہیں رہتا، فوراً اٹھتا۔ یہ جو ہے فوراً اٹھنا، ثم یتوبون من قریب، یہ بھی بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ میں گرا تھا، جبکہ اٹھ چکا ہوتا ہے، اتنا انسٹنٹینیس ہوتا ہے۔ یہ ہے یتوبون من قریب، اور اس کو اللہ نے اپنے ذمے، انما التوبۃ علی اللہ، اللہ کے ذمے ہے یہ کہ وہ ایسے شخص کی توبہ قبول کرے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب۔ بہرحال یہ ایک اس کی ضمنی بات تھی کہ اطاعت کلی کے ضمن میں ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیے، گناہ کا ہو جانا، کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، بہت اس میں ہمارے لیے پر امید باتیں کہی گئی۔ اللہ کو اپنے گناہگار بندے کی توبہ سے اتنی ہی خوشی ہوتی ہے جتنی کہ اس شخص کو ہوئی جو ایک صحرا میں سفر کر رہا تھا، ایک ہی اونٹ تھا، اسی پر اس کا پانی تھا، اسی پر اس کا راشن تھا،
تھوڑی دیر کے لیے سستانے کو لیٹا، آنکھ کھلی تو اونٹ کھائی، دوڑ رہا ہے مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، تھک ہار کر بیٹھ گیا ہے۔ اب وہ موت کا انتظار کر رہا ہے، نہ پانی ہے، نہ کوئی غذا ہے، نہ کوئی سواری ہے کہ اس صحرا لقدق صحرا سے نکل سکے۔ کیا اچانک دیکھتا ہے کہ اونٹ تو کھڑا ہے، موجود ہے۔ تو اسے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ کہنا یہ چاہتا تھا اللہ تو میرا رب، میں تیرا بندہ، لیکن اتنا مغلوب ہو گیا ہے اس وقت جذبات میں خوشی کے کہ کہہ یہ بیٹھا کہ اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ اتنی خوشی ہوتی ہے اللہ کو اپنے کسی گناہگار بندے کی توبہ سے۔ تو یہ وہ ہے وہ مسئلہ عارضی، فوری، لا علمی، جہالت، طوفان۔ حضور فرماتے ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے، یہاں بو گے نہیں تو کاٹو گے، کیا فرق؟ اس اعتبار سے غور کیجئے، یہ دنیا اور حیات دنیاوی کا ایک ایک لمحہ ایک بڑی عظیم حقیقت بن کر سامنے ہے۔ ہماری حیات دنیاوی کا ایک ایک لمحہ ابدی ہے، پوٹینشلی، کیوں کہ اس میں جو کچھ ہم کما رہے ہیں اس کے نتائج ابدی زندگی پر پھیلے ہوئے ملیں گے۔ تو گویا کہ یہ جو ہے یہ گھڑی محشر کی ہے، طور سے محشر میں ہے، پیشتر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے، یہاں کا ایک ایک لمحہ تمہارے لیے بہت قیمتی ہے، یہاں وہ محنت کرو، کاشت کرو تاکہ وہاں کاشت۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ اب دیکھیے یہ جو انداز ہے قرآن کا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جو ہماری گفتگو کا آج عنوان ہے، اس کے دو نتیجے نکلتے ہیں عملاً۔ ایک نتیجہ جو صحیح ہے، جو قرآن نکالنا چاہتا ہے، جس کی طرف اسلام رہنمائی کرتا ہے، ایک ہے بالکل منفی نتیجہ جس کی اسلام نفی کرتا ہے۔ وہ منفی نتیجہ کیا ہے؟ دنیا دھوکے کی ٹٹی ہے، چھوڑو گھر گرہستی کو، دفع کرو، رب سے لو لگانی ہے۔ یہ شادی کر کے اور گھر گرہستی کا کھکیڑ بول لینا، کہاں ایک پیٹ کا پالنا، کہاں 10 پیٹ لگ جائے پیچھے، اسی میں آدمی جو ہے گم ہو کر رہ جاتا ہے۔ لہذا گھر گرہستی کو چھوڑو، تجدد کی زندگی گزارو۔ تو یہ تمدن ہر جگہ شر ہے، برائی ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، جھوٹ ہے، دفع ہو جاؤ، جاؤ کہیں پہاڑوں کی چوٹیوں پر، کہیں غاروں میں، گفاؤں میں، کہیں جنگلوں میں دھندی نما۔ یہ ہے اس کا ایک منطقی نتیجہ جو نکلا ہے، اور تقریباً تمام مذاہب عالم میں نکلا ہے۔ رحمانیت جس کی جس شد و بد کے ساتھ نفی کی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا رحمانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رحمانیت نہیں، نفی ہے، مکمل نفی، لا رحمانیت۔ فرمایا کہ النکاح من سنتی، یہ میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، گھر گرہستی کی زندگی اختیار کرنا یہ میری سنت۔ 3 صحابہ پر کچھ اسی طرح کا غلبہ ہو گیا تھا۔ صحابہ میں ہر طرح کے لوگ تھے، ان میں وہ لوگ بھی تھے کہ جو بڑے ریشنلسٹ تھے، کل کے حوالے سے بات سمجھنے والے۔ حضرت عمر کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سر خیل تھے رضی اللہ تعالیٰ، کچھ درویش منش لوگ تھے، کچھ پر یہ تقویٰ کا اور درویشی کا بہت زیادہ غلبہ ہو گیا تھا، مغلوب الحال ہم انہیں کہہ سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ایک عجیب سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے باپ اور بیٹے میں۔ عمرو بن العاص بہت بڑے سیاستدان، مدبر، عرب نے چوٹی کے جو 3 سیاستدان پیدا کیے ان میں سے ایک عمرو بن العاص ہے، واریر، کانکرر، سیاستدان۔ لیکن عبداللہ ابن عمرو بن العاص بالکل درویش، روزانہ روزہ ساری رات کھڑے، نہ بیوی سے کوئی سروکار، نہ کسی سے کوئی سروکار۔ حضور کو اطلاع ملی، بلا لیا، جواب طلبی ہو گئی، یا عبداللہ اولم مخبر انک تصوم الدہر وتقوم اللیل، اے عبداللہ مجھے یہ خبر دی گئی ہے تم ساری رات کھڑے رہتے ہو، روزانہ روزہ رکھتے ہو۔ کیا کہتے ہیں؟ جی حضور ایسا تو ہے۔ لا تفعل، مت کرو ہرگز۔ فإن لنفسك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا۔ دیکھو ان پر تمہارے اس جسم کا اور نفس کا بھی حق ہے، اسے آرام بھی دو، اس کی ضروریات بھی پوری کرو، اس کی دیکھ بھال بھی کرو، یہ بھی تمہارے پاس ضمانت ہے اللہ کی۔ پھر تم پر تمہاری بیوی کا حق ہے۔ کسی صحابی نے دیکھا تھا حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص کی بیوی کو کہ وہ بالکل
جیسے کہ میلی کچیلی حالت میں تھی، پوچھا ہی کیا ہاتھ بڑا رکھا؟ ان کا کہ آپ کے دوست کو تو کوئی غرض ہے ہی نہیں، ظاہر بات ہے کہ مسلمان بیوی اور کس کے لیے مسلگھار کرے گی جب شوہر ہی کو کوئی دلچسپی نہ اس سے غرض ہی رات کو سو بھی دیکھو مجھے، میں رات کو سوتا بھی ہوں، نماز پڑھتا بھی ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں، داخل بھی کرتا ہوں، دیکھو زیادہ سے زیادہ ہفتے میں دو دن روزے رکھ لیا کرو، تو حضور مجھے اور تھوڑی سی اجازت، اچھا ایک دن ناغا، ایک دن روزہ، صوم داؤد، اس سے آگے کی اجازت۔ اسی طرح 3 حضرات سراسراہتن آتا ہے حدیث میں، بخاری شریف کی روایت ہے، ان پر بھی کوئی ایسا ہی غلبہ ہوا رحمانیت کا اور ترک دنیا کا، انہوں نے آ کے ازواج مطہرات سے معلوم کیا آپ کتنی رات نماز پڑھتے ہیں، کتنا دو سوتے ہیں، مہینے میں کتنے آپ روزے رکھتے ہیں نفلی، کوئی وہاں تو کھلی کتاب تھی سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ تھی حقیقت بیان کر۔ اب دیکھیے ایک عجیب ذہنیت، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کم ہے، ان کے اندازے کے اعتبار سے تو بہت کم ہے، لیکن یہ کہ اپنے آپ کو ذرا تسلی، حضور کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ تو معصوم ہیں، آپ سے کوئی گناہ نہیں ہوا، کوئی خطا نہیں ہوئی، آپ کے لیے تو یہ اتنی عبادت ہمارے لیے تو کافی نہیں ہے، تو گناہ گار۔ ایک نے عہد کیا کہ میں کبھی نہیں سوؤں گا رات بھر کھڑا، دوسرے نے کہا کبھی ناغا نہیں کروں گا، ہر روز روزہ رکھوں گا، تیسرے نے کہا میں شادی بیاہ کے کھکیڑ میں پڑوں گا۔ حضور کو اطلاع مل گئی، طلب فرمایا، ڈانٹا، آپ لوگوں نے یہ کہا ہے؟ جی ہاں ہم نے کہا بھی، واللہ خدا کی قسم میں تم میں سب سے بڑھ کر متقی ہوں، لیکن میں رات کو سوتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے رکھتا بھی ہوں، ناغے بھی کرتا ہوں، میری گھر گرستی کی زندگی ہے، میری بیویاں۔ من رغب عن سنتی فلیس منی، یہ ٹکڑا جو جوڑ دیا جاتا ہے نکاح کے خطبے میں اس حدیث کے ٹکڑے کے ساتھ، یہ تو علیحد حدیث ہے بالکل، النکاح من سنتی، اور یہ ٹکڑا اس طویل حدیث کا ہے، من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت کو پسند نہیں کرتا پھر اس کا مجھ سے کوئی تعلق۔ یہ تو میں نے احادیث کے حوالے سے آپ کو جو منفی طرز عمل، گریز، دنیا سے تعلق منقطع کرنا، پسپائی، گریز، فرار، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ دنیا پھر شریروں کے لیے رہ گئی، کھیلے کودے عیش کرے۔ جو سلیم الفطرت نیک لوگ تھے وہ تو گئے، لہذا ان کو اب کوئی روک ٹوک کرنے والا ہی نہیں، کوئی پوچھنے تاکنے والا نہیں، ظالم جو چاہے ظلم کرے اور جس طرح چاہے شریر جو ہے شرارتیں کرے۔ قرآن مجید میں سورہ حدید اس اعتبار سے نہایت عظیم صورت ہے، نہایت عظیم صورت ہے کہ وہاں یہ آیت بھی بہت ہی شاندار انداز میں آئی ہے، متاع الغرور والی خاصی طویل آیت بن کر آئی ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا 4 جگہ تو حیات دنیاوی کو کہا گیا ہے صرف لہو و لعب یا لعب و لہو، لیکن یہاں جو ہے آیت نمبر 20، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ 5 الفاظ کے حوالے سے اس حیات دنیاوی کے کچھ حقائق بیان کیے گئے، عام طور پر سرسری طور پر لوگ گزر گئے ہیں، محاورتاً جب بھی آتا ہے محاورہ لہو لعب، لعب و لہو، وہ تو 4 جگہ ہے، یہاں 3 الفاظ مزید آئے ہیں، اور ترکیب کیا، پہلے لعب ہے پھر لہو ہے۔ سورہ عنکبوت میں لہو و لعب یہ در حقیقت ایک طرح سے محاورے کی شکل اختیار کر گیا، تماشا اور کھیل، لیکن نہیں، یہاں ترتیب کچھ اور ہے۔ اس پر اگر آپ غور کریں گے تو ایک عجیب سا نقشہ سامنے آتا ہے، حیات دنیاوی کے 5 ادوار، جن میں سے ہر دور میں ایک شے انتہائی اہم ہوتی ہے، توجہ کا مرکز بنی ہوتی۔ ابتدائی دور ہے، بالکل بچہ بھی ہے، کھیل، بس لعب، اس کے سوا اسے کوئی زندگی سے سروکار ہی نہیں، زندگی کے تلخ حقائق ابھی اسے معلوم نہیں، بھوک لگی تو رو پڑے، ماں نے دودھ پلانا ہے، کھلانا ہے، ان سے تو کچھ نہیں کرنا اسے، وہ لعب، کھیل۔ لیکن تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، ٹین ایجر سٹیج میں جب داخل ہوتا ہے آدمی، تو اب وہ نرا کھیل، معصومانہ کھیل نہیں رہتا، اس میں تلذذ، سینسول گریٹیفیکیشن کا عنصر شامل ہو گیا۔ اب اس نے کہا لہو، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو۔ ذرا آگے بڑھئے تو انسان پر سب سے زیادہ دھن سوار ہو جاتی ہے، بناؤ سنگھار، میرا لباس فیشن کے مطابق ہو، کہیں ایسا نہ ہو بازار پڑے،
اپنے لباس کے بارے میں بہت کانشیس ہوگا، اپنے ہیئر کٹ کے بارے میں بہت کانشیس ہوگا، ہر چیز کے بارے میں بہت کانشیس۔ زینت بناؤ، سنگھار، آرائش، زیبائش۔ اس سے ذرا آگے گئے، تکاثر فی الاموال والانفس تفاخر بینکم۔ یہ سمجھیے کہ تقریباً 30 برس کی عمر جب انسان کی ہوتی ہے، اب فخر، تفاخر، یا دولت پر فخر ہوگا، یا نسب پر فخر ہوگا، یا اپنی کسی سیاسی حیثیت پر فخر ہوگا، اپنی چودراہٹ پر فخر ہوگا۔ تفاخر بینکم، جس میں جان میں چونکہ توانائی ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد جب عمر ڈھلی بڑا ریئلسٹک ہو جاتا ہے انسان۔ پھر یہ جو چوتھی سٹیج تھی، اس میں تو یہ کہ مونچھ نیچی نہ ہو، چاہے سب کچھ میں اپنا خرچ کر دوں، داؤ پہ لگا دوں، لیکن مونچھ نیچی نہیں ہوگی۔ آخری سٹیج وہ ہوتی ہے کہ پھر ہوکا لگ جاتا ہے آدمی کو، تکاثر فی الاموال والاولاد، مال اور اولاد کی کثرت کثرت کثرت۔ اب یہ ہوتا ہے کہ مونچھ نیچی کیا، مونڈ بھی دی جائے تو کوئی حرج نہیں، مال آنا چاہیے، ویری ریئلسٹک۔ اور اسی حال میں انسان ہوتا ہے۔ آخری پارے کی صورت نے پھر اس میں ایڈ کر کے اس کے اوپر مہر لگا دی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ یہ تکاثر جو ہے پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اتنی دولت بھی ہے کہ آپ کی 10 نسلیں کھا سکے اطمینان سے بیٹھ کر، تب بھی صبر۔ بڑے میاں کی ٹانگیں جو ہے وہ قبر میں لٹکی ہوئی ہیں، لیکن تکاثر جو ہے، تکاثر مال، وہ پیچھا نہیں چھوڑتا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبر تک جا، قبر میں اتار دیا جائے، جب تک ٹانگیں سے لٹکی ہوئی ہے اس وقت تک نہیں۔ اس کے بعد تشبیہ دی ہے کہ یہ حیات دنیاوی کا جو ایک سائیکل ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اب اس کو کمپیئر کیا ہے پلانٹ کنگڈم میں جو سائیکل چل رہا ہے۔ یہ ہمارا سائیکل ہے 60-70 برس کا، بچہ پیدا ہوا، خوشیاں منائی گئی، پھر وہ لڑکپن سے، پھر ٹین ایجر سٹیج سے، پھر جوانی ہے، پھر ادھیڑ عمر ہے، اور پھر بڑھاپا ہے، اور پھر قبر میں اتارا جانا ہے۔ لیکن یہ کہ پلانٹ کنگڈم میں سائیکل چلتی ہے۔ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما۔ یہ 4 سٹیج ہیں۔ جیسے بارش برستی ہے تو سبزہ نمودار ہو، اور کاشتکار کو بڑا اچھا لگتا ہے، اس نے بیج بویا تھا، اس نے محنت کی تھی، اس نے ہل چلایا تھا، اعجب الکفار نباتہ، اس کو بہت اچھا لگتا ہے، دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ کے یہاں بیٹا ہوا، پوتا ہوا، خوشیاں مناتے ہیں آپ۔ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج، پھر وہ فصل اپنی پوری قوت کو پہنچتی، فصل لہرا رہی، فتراہ مصفرا، پھر وہ زرد ہو جاتی، وہ ہریاون اب ختم ہوئی، اب فصل پک گئی ہے، اب وہ زردی پر آ گئی ہے۔ ثم یکون حطاما، پھر وقت آتا ہے اگر وہ خضرو گھاس ہے تو پھر وہ چورا چورا ہو کر پھر وہ مٹی میں مل جاتی ہے، اور اگر فصل ہے تو کھیتی کٹ گئی، اس کے بعد کیا رہ گیا وہاں، وہ چورا ہی رہ جاتا ہے باقی۔ یہ لائف کا سائیکل چل رہا ہے، 3 مہینے کا ہو، 4 مہینے کا ہو، یہ ہے پلانٹ کنگڈم کا، وہ ہے سائیکل انسانی زندگی۔ اب فرمائی ٹیپ کی بات جو ہے، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ۔ ایک دنیا کی زندگی تو ان سٹیجز سے ہو کر گزری جاتی ہے، جو پیدا ہوا ہے اس پر بڑھاپا بھی آئے گا، موت بھی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، جو سورہ آل عمران کی 185ویں آیت کا پہلا جملہ، ہر انسان کو جو پیدا ہوا موت آنی ہے۔ اب یہ ہے کہ وہ کہیں آپ نے محل میں گزار لی زندگی، کسی کٹیا میں گزار لی زندگی، کسی کی فٹ پاتھ پر گزر گئی زندگی، زندگی گزر جاتی ہے، گزرتی ہے، اور ان 5 سٹیجز میں سے ہو کر گزرتی ہے۔ آپ گندی گلیوں میں بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ بھی کھیل رہے ہوتے، نالیوں کے پانی کے اندر کھیل رہے ہوتے، ان کا بھی کھیل ہے، گندے جوہڑ میں کھیل رہے ہوتے، وہ تو ہے زندگی کی وہ سٹیج جو ہے کھیل کی ہے۔ کسی کے پاس بڑے قیمتی کھلونے ہیں، ان سے کھیل رہا ہے، کوئی اس طرح گلی ڈنڈا کھیل رہا ہے یا کچھ اور کھیل رہا ہے، لیکن وہ 5 سٹیجز تو آئیں گی۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما۔
وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان، آخرت میں جا کر یہ بائیفرکیشن ہو جانی ہے، یا تو شدید عذاب اور یا اللہ کی مغفرت اور رضا۔ Now the choice is yours، اما شاکرا و اما کفورا، فیصلہ تم خود کرو۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہاں بھی آخری الفاظ وہ ہے کہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ کیوں؟ اگر تو دنیا کی زندگی میں گم ہو گئے، جیسے کہ اقبال نے کہا ہے کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق۔ دنیا میں رہو، طالب دنیا نہ بنو، طالب عقبہ، طالب آخرت۔ دنیا میں رہو، برتو، استعمال کرو، تمہارے لیے پیدا کیا گیا، بھائی برتو، متاع ہے، برتنے کی شے ہے، حلال اور حرام کی پابندیاں سامنے رکھو، باقی برتو۔ مطلوب یہ نہ، مقصود یہ نہیں، مطلوب آخرہ۔ انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ۔ منزل وہ رہے، مستحضر رہے، سامنے رہے کہ میں تو اجنبی ہوں، یہاں یہ میرا وطن نہیں ہے۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، جیسے کسی پرندے کو کسی پنجرے میں بند کر دیا گیا ہو، اس طرح ہمیں اس دنیا میں بھیج دیا گیا، اللہ کی مرضی ہم نے بھیجا ہے۔ جب تک وہ چاہتا ہم رہیں گے یہاں، لیکن ہمارا دل یہاں نہیں لگے گا۔ بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں، طالب دنیا کا، تب تو یہ کوئی دھوکے کا سودا نہیں، وطن نہیں، بالکل نہیں۔ حضور نے خود فرمایا مجھے تمہاری دنیا میں سے فلاں فلاں چیزیں بہت پسند ہیں۔ کس قدر ریئلسٹک ہیں۔ آپ نے عورتوں کے بارے میں فرمایا مجھے اس دنیا سے پسند ہے، اور کوئی تصنع اور کوئی بھی تکلف اور کوئی خلاف فطرت بات نہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنکھوں کی جھٹک میری نماز میں ہے، مجھے خوشبو پسند ہے، عورت کی طرف بھی آپ کا رجحان تھا۔ قرآن مجید میں آتا ہے اے نبی اب کوئی اور نکاح آپ نہیں کریں گے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكَ حُسْنُهُنَّ، چاہے ان کا حسن جو ہے وہ آپ کو اچھا لگے، اب اجازت نہیں ہے مزید، بس فل سٹاپ، جتنے نکاح ہو چکے ہو چکے۔ تو یہ دنیا کو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پر سوار رہو، دنیا کو اپنے اوپر سوار نہ ہونے دو، بس بات صرف یہ۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے۔ اسی لیے سورہ کہف کا ایک مرکزی مضمون ہے، پہلے رکوع میں بات آتی ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ نے اس دنیا پر جو کچھ ہے، یہ اسکائی اسکریپرز بن گئے ہمارے زمانے میں، اور یہ شاندار بلڈنگز ہیں، اور یہ کچھ ہے، ہم نے زینت اور زیبائش اور آرائش بنا دیا ہے تاکہ آزمائیں، انہی کے حسن کے شکار ہو جاتے ہو اور ان کے پرستار بن کر رہ جاتے ہو۔ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا، پھر بھی اللہ ہی کے عاشق بنے رہو، اللہ ہی سے محبت کرو تو کامیاب ہو گئے۔ دنیا کو برتو۔ اگر دنیا یہ عروس ہزار داماد جو ہے، اگر کہیں یہ محبوبہ بن گئی تو ختم۔ اچھا دیکھیے اس سورہ حدید میں اب یہ دنیا کی حقیقت کو اس طرح بیان کر کے دو نتیجے جو اس سے نکلتے ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ بیان کر دیا۔ ایک نتیجہ جو میں بیان کر چکا، رہبانیت، ترک دنیا، اس کی نفی کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ۔ اصل مضمون یہ تھا جس کے لیے تمہید اتنی لمبی باندھی، ہم نے نوح کو بھیجا، ابراہیم کو بھیجا، ان کی اولاد میں ہی نبوت اور کتاب رکھ دی، پھر ان کے نقش قدم پر ہم نے اٹھایا عیسیٰ ابن مریم کو، انہیں انجیل دی، اور جو لوگ ان پر ایمان لائے ان کے دلوں میں رحمت اور رافت کے جذبات پیدا کر دیے، انسانی ہمدردی۔ حضرت عیسیٰ کا جو اپنا مزاج تھا، ظاہر بات ہے کہ آپ کے حواریین اور آپ پر ایمان لانے والوں میں اسی کا ایک عکس پیدا ہونا، لہذا وہ ایک خاص کیفیت۔ لیکن فرمایا ایک شے کو انہوں نے بدعت کے طور پر ایجاد کر لیا، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، رہبانیت کی انہوں نے بدعت ایجاد کر دی، یہ انہوں نے کی ہے، ہم نے یہ ان پر فرض نہیں کی تھی۔
یہ ہے وہ منفی نتیجہ، گریز، خانقاہوں میں جا کر بیٹھ جاؤ، موناسٹسزم، تجرد کی زندگی گزارو۔ نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے کہ بظاہر راہب اور راہبائیں رہ رہی ہیں اور رہ رہے ہیں، اور اندر جو حرام کاری کے بازار چل رہے ہیں، اور تہ خانوں کے اندر حرامی بچوں کی قبروں کی قبرستان بنے۔ ہسٹری آف کرسچین موناسٹسزم پر کتابیں پڑھ لیجیے، خود انہوں نے اپنے سارے جو ہیں بخیے اجیڑ کر خود رکھ دیے۔ یہ رہبانیت کے اسلام کا راستہ نہیں ہے۔ احادیث کے حوالے سے میں آپ کے سامنے پہلے بیان کر چکا ہوں، میں بعد میں تھوڑا سا عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں بھی یہ رسم کیوں آئی اور کیسے آئی۔ الحمدللہ اس درجے میں نہیں ہے جس درجے میں کہ کرسچینٹی میں آئی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، لیکن کسی درجے میں اگر آئی ہے تو کیوں آئی ہے یہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ لیکن اس کا مل حیات الدنیا الا متاع الغرور کا دوسرا نتیجہ کیا ہے؟ پہلا نتیجہ تھا گریز کا، پسپائی کا، فرار کا، معاشرے سے نکل بھاگنے کا، تاکہ معاشرے میں اشرار کھل کھیلے جو چاہے کرے۔ ایک راستہ یہ ہے، ترک دنیا کے معنی ہے ترک لذات دنیاوی، آسائشوں کو ترک کرنا، سختیاں جھیلنا، کس لیے؟ تاکہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ، باطل کا تختہ الٹ دیا، ظلم کا استیصال۔ ظاہر بات ہے ظالم آسانی سے ظلم نہیں چھوڑے گا، ایکسپلائٹر وعظ و نصیحت سے اپنے ایکسپلائٹیشن سے باز نہیں آئے گا۔ شاذ ہوتے ہیں اس طبقے کے اندر بھی یقیناً کچھ سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں، جیسے طبقہ اشرافیہ سے تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلیم الفطرت انسان تھے، کوئی غلاموں کے طبقے سے تو نہیں تھے، کوئی فقراء کے مساکین کے طبقے میں سے نہیں تھے، اونچے طبقے میں سے تھے، عشرہ مبشرہ اکثر و بیشتر اس طبقے سے تھے۔ لیکن بائی اینڈ لارج وہ جو طبقہ ہوتا ہے، یا تو وہ اپنے جبر اور استبداد کا تخت جو ہے جما کر بیٹھا ہوا لوگوں کی گردنوں کے اوپر، پولیٹیکل ریپریشن ہے، یا اکنامک ایکسپلائٹیشن ہے، استحصال۔ محنت لوگ کریں، کھائیں گے ہم، عیش کریں گے، محنت کسان کرے جا کے کھیت میں، ہم لے آئیں گے اپنا حصہ اور عیش کریں گے۔ یا کوئی سوشل ڈسکریمنیشن ہے، یہ اونچا ہے یہ نیچا ہے، یہ تو پیدا ہی ہوا ہے شودر، یہ اس سے نکل ہی نہیں سکتا، اور یہ پیدا ہوا برہمن اونچا ہے۔ اس تینوں قسم کے ظلم، اس کا خاتمہ کرنا، اس کے لیے جدوجہد کی ضرورت ہے، جہاد کی ضرورت ہے، قتال کی ضرورت ہے، اور جہاد و قتال آپ نہیں کر سکتے جب تک کہ لذات دنیاوی سے کنارہ کشی نہ کریں، جب تک کہ اپنی بیلٹ کو ٹائٹ نہ کریں، جب تک کہ اپنی ضروریات زندگی کو کم نہ کریں۔ ضروریات زندگی کم کریں گے تو تفریغ الاوقات ہوگا، جو تبلیغی بھائیوں کی اصطلاح ہے بہت اہم، اپنے وقت کو فارغ کر سکیں گے۔ اس وقت کو فارغ کریں گے تو پھر وہ جد و جہد، وہ محنت، وہ جہاد، اس کے لیے آپ کے پاس وقت ہوگا، اس کو آپ لگا سکیں گے۔ پھر اس میں جب سخت سے سخت منزلیں آئیں گی تو اس میں میدان میں مقابلہ بھی ہوگا، جان کی بازی بھی کھیلنی پڑے گی، اس میں قید و بند کا وقت بھی آ سکتا ہے۔ 3 برس تک اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پورے خاندان بنی ہاشم کے ساتھ بدترین اسیری سمجھ لیجئے شیب بنی ہاشم میں جو رہے، یہاں تو اسیروں کو آپ راشن تو دیتے، کھانا تو دیتے، وہاں تو اصل جو ہے وہ تو دونوں طرف سے گھاٹی کا منہ بند کر دیا گیا تھا، سیل تھی کہ کوئی شے جو ہے وہ جانے نہ پائے۔ 3 برس، جس میں کہ وہ وقت بھی آیا ہے کہ سوکھے ہوئے چمڑے ابال ابال کر ان کا پانی جو ہے بلکتے ہوئے بچے، پھول جیسے بچے بنی ہاشم، ان کے حلق میں ٹپکایا گیا۔ اور کچھ تھے لوگ، حکیم بن حزام جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں ایمان بھی لے آئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چونکہ وہ قریبی رشتہ دار تھے، وہ پہاڑ کو کراس کر کے چوٹی پر سے اتر کر کچھ کبھی کبھی کھانے پینے کی چیز پہنچا دیتے تھے۔ یہ سارے مراحل آئیں گے۔ یہ جو ہے یہ مثبت ہے۔ ترک دنیا وہ نہیں، ترک دنیا سے مراد دنیا کی لذتوں سے، دنیا کی آسائشوں سے، ان سے آدمی اپنے آپ کو پیچھے ہٹائے، ان کو چھوڑے، ان کو ترک کرے، تاکہ اپنا وقت، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں صرف کر سکے۔ کس کام کے لیے؟ اب اس کے لیے دیکھیے آیت نمبر 25 ہے یہ سورہ حدید کی۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح چیزوں کے ساتھ۔ بینہ وہ شے جو خود ظاہر ہے، آفتاب آمد، دلیل آفتاب،
جب سورج طلوع ہو گیا وہ خود اپنے وجود پر دلیل ہے، اس کے لیے کسی اور اضافی دلیل کی ضرورت نہیں کہ سورج موجود ہے، وہ تو ہے، سب کو نظر آ رہا ہے۔ تو بینات سے مراد معجزے بھی ہے، اور وہ تعلیم جو ہے بنیادی دین کی کہ جو فطرت انسانی کی جانی پہچانی ہوئی شے، دونوں پر اس کا اطلاق ہو جائے گا۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اتاری، میزان اتاری۔ یہ سب کچھ کس لیے کیا؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں۔ یہ ہے سول آبجیکٹو۔ یہ نہیں بس ہماری کتاب پڑھ لیا کرے، سچ میں قرآن ہو گیا، اللہ اللہ تو آپ مانگ لی، چھٹی۔ قائم کرو اس کو، وہ میزان عدل نصب کرو، ہر ایک کو وہی تل کر ملے جو اس کا حق ہے، اور ہر ایک سے وہ لیا جائے کہ جو اس کے ذمہ واجب ہے۔ اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں، شریعت اور دین اور نماز اور روزہ اور حج کوئی اچھی طرح سن لیجیے میری بات۔ قرآن مجید میں کہلوایا گیا حضور سے، قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ اے نبی ان سے کہہ دیجیے، اے کتاب والو تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں، ہماری نگاہوں میں تمہارا کوئی مقام ہی نہیں، جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ کے نازل کیا گیا تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے۔ قائم کرو، پھر آؤ ہم سے بات کرو، ہم سے دعا کرو، ورنہ تفاوت نتھنگ ڈوئنگ، وی ڈونٹ کیئر۔ فارمل آرگنائزیشن پہلی مرتبہ ہوئی ہے جب انصار کے 72 افراد آئے ہیں مدینے سے، کیونکہ مکے میں جب تک حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹا سا ایک شہر ہے، چھوٹی سی بستی ہے، تمام صحابہ وہاں موجود ہیں، براہ راست آپ سے ربط اور تعلق ہے، لہذا کسی فارمل آرگنائزیشن کا سراغ ملتا ہی نہیں، نہ کسی سے بیعت لی، نہ کوئی آرگنائزیشن۔ لیکن جب مدینے کے لوگ آئے، فاصلہ ہے 350 میل کا، کوئی کانٹیکٹ نہیں ہو سکتا، کوئی لوکل نظم قائم کرنا پڑے گا، تب نمبر 2 چیز جو تنظیم میں ملتی ہے وہ بیعت ہے۔ پہلی بیعت لی حضور نے ان صحابہ کرام سے 72 افراد سے جو مکے سے آئے تھے، اور وہ بیعت کیا تھی ذرا اس کے الفاظ اور ترجمہ سن لیجئے، پتہ چل جائے گا کہ اس سے زیادہ کسی ریولوشنری آرگنائزیشن کا اس سے زیادہ مؤثر اور درست کوئی کانسٹیٹیوشن ممکن نہیں۔ حضرت عبادہ ابن صامت فرماتے، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بیعت معاہدہ ہے، ایگریمنٹ، کس بات پر؟ علی السمع والطاعہ، سنیں گے اور مانیں گے، فی العسر والیسر، چاہے آسانی ہو چاہے مشکل ہو، والمنشط والمکرہ، چاہے ہماری طبیعتیں آمادہ ہو چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، وعلی عثرۃ علینا، چاہے دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دی جائے، وعلی لا ننازع الامر اہلہ، جسے آپ صاحب امر بنا دیں گے اس سے بھی نہیں جھگڑیں گے، اس کا بھی حکم مانیں گے، وعلی ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، ہاں حق بات ضرور کہیں گے جہاں بھی ہوں گے، کسی ملامت کرنے والے کے ملامت کے خوف سے ہم اپنی زبانوں پر تالا نہیں ڈالیں۔ یہ ہے ایک ریولوشنری پارٹی کا کانسٹیٹیوشن۔ تمام ہاتھ باندھ دیے حضور نے پہلے ہی قدم پر، یہ نہیں صاحب یہ تو آج ایمان لایا، میں 10 سال سے ایمان لایا ہوا ہوں، آپ امیر اس کو بنا رہے ہیں، مجھے کیوں نہیں بناتے؟ علی عثرۃ علینا، یہ اختیار میرا ہے، جس کو چاہوں گا تفویض کروں گا۔ جی یہ رائے میری نہیں مانی گئی، منشط والمکرہ، رائے مانی جائے نہ مانی جائے، بات تم ضرور کہو، مانی جائے نہ مانی جائے اطاعت کرنی پڑے گی۔ تو وہ جو موسٹ ڈسپلنڈ آرمی جس کو آپ کہتے ہیں آرمی ڈسپلن، there is not to reason why, there is but to do and die، وہ ڈسپلن ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا۔ تربیت میں اولین چیز وہی نظریے کی پختگی کے لیے قرآن پڑھو اور پڑھو اور پڑھو، رات کا آدھا حصہ کھڑے رہو، پونا حصہ کھڑے رہو، 2/3 کھڑے رہو، ریپیٹ، اس کو ہیمر کرو اپنے اندر۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک۔ اس قرآن کو جتنا ہیمر کرو گے اپنے اندر، اتنی ہی اس نظریے کے ساتھ تمہاری وابستگی بڑھے گی، اتنی ہی اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق جو ہے اس کے اندر اور مضبوطی آئے گی، اور وہی سورس آف اسٹرینتھ ہے اس ریولوشن کے اندر۔ نمبر 2 ڈسپلن کی عادت ڈالو، سنو اور مانو۔ نمبر 3
یہ پیسو ریزسٹنس کے دوران خود بخود تربیت ہو رہی ہے، اس کے لیے کوئی اور کام کرنے کی ضرورت نہیں. ماریں پڑ رہی ہیں، فاقے آ رہے ہیں، لوگوں کو باندھا جا رہا ہے، یہ ساری اس پر کھڑے رہنا، یہی تو صبر اور مصابرت کی تربیت ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے، اور اس کے ساتھ نماز، اس کے ساتھ زکوٰۃ، انفاق، کامریڈ شپ، یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اپنے ساتھیوں کی ضرورتوں کو اپنے اوپر ترجیح دو چاہے خود اپنے لیے بھی مشکل پڑی ہوئی ہو. یہ ہے وہ کہ جس نے وہ تربیت پیدا کی تھی جس کا کی گواہی دی ہے ایرانی کسی جاسوس نے، اور میں اس کی ذہانت کی داد دیتا ہوں. جب اس نے یہ کہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، جب ایرانیوں سے جنگ شروع ہوئی ہے تو جاسوسوں نے آ کے حالات دیکھے اور پھر ایک جملے میں کہا یہ عجیب لوگ ہیں، ہم رہبان باللیل و فرسان بالنہار، یہ رات کو راہب نظر آتے ہیں اور دن میں یہ شہ سوار نظر آتے ہیں. دنیا نے پہلے فوجیں بھی دیکھی تھی، لاکھوں کی فوجیں تھی، قیصر اور کسریٰ کی فوجیں، سٹینڈنگ آرمیز، ٹرینڈ آرمیز، ان کے لشکر موو کرتے تھے. جہاں پڑاؤ ہوتا تھا رات کو کیا ہوتا تھا؟ رنگ رلیاں ہوں گی، آس پاس کی کسی عورت کی عزت کا محفوظ رہ جانا محال عقلی ہے، شراب نوشی ہوگی. اور یہاں ہم نے ان کے پڑاؤ دیکھے ہیں، کوئی سجدے میں گرا ہوا ہے، وہ کھڑا ہوا ہے رو رہا ہے. ان کے جو راہب خانوں کا منظر ہوتا ہے وہ ان کی فوجوں کی رات کا منظر ہے. ہم رہبانوں باللیل، باقی دنیا نے راہب بھی دیکھے تھے، لیکن جو راہب دن میں تھا وہ رات کو بھی راہب، دن میں بھی راہب. یہ دن میں شہ سوار ہوتے ہیں کہ ہاتھوں کے اندر ڈھالیں اور تلواریں اور تیر اور گھوڑوں کی پیٹھ پر جمے ہوئے. یہ کمبینیشن ہے ان کوالٹیز کا جو کمال ہے تربیت محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کے ساتھ جمع کر لیجئے، یہ تین چیزیں تھی جس سے وہ طاقت وجود میں آئی ہے. چون پختہ شوی خدرا بر سلطنت جمسل. شروع میں وہ میں پہلے ہی بیان کر چکا، 8 برس کی پیسو ریزسٹنس وہ تو مکے میں ہو گئی. ہجرت کے فوراً بعد اب اللہ نے ایک بیس دے دیا ہے. اس بیس کی تلاش حضور نے خود شروع کر دی تھی، ذہن میں رکھیے. سن 10 نبوی میں فیصلہ ہوا ہے دار الندوہ میں کہ اب حضور کو قتل کر دیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا. وہ پروٹیکشن دے رہے تھے خاندان بنی ہاشم کے سربراہ کی حیثیت سے، اور قبائلی زندگی کے اندر یہ بہت بڑی بات تھی. اگر اس صورت میں حضور کے خلاف کوئی اقدام کیا جاتا تو ایک خانہ جنگی شروع ہو جاتی قریش کے گھروں کی، مختلف گھرانوں کی. جو قاتل ہوتا اس کے خلاف بنی ہاشم کھڑے ہو جاتے قصاص کا مطالبہ لے کر. And a house divided amongst itself cannot stand. اتنی عقل انہیں بھی تھی کہ ہمیں اپنے قریش کو آپس میں اگر لڑ پڑے تو یہ جو سیادت ہے پورے عرب میں ہماری وہ ختم ہو جائے. یہ وہ چیز تھی 10 برس تک حضور کو جس سے پروٹیکشن ملی. سن 10 میں فوت ہو گئے، ادھر حضرت خدیجہ فوت ہو گئی رضی اللہ تعالی عنہ. گھر کا ایک یوں سمجھیے رفیقہ حیات، تسلی دینے والی اور دلجوئی کرنے والی وہ بھی نہ رہی. اسی لیے عام الحزن کہا ہے حضور نے، سے یہ ہمارے لیے رنج کا سال ہے. مکے میں جب فیصلہ ہو گیا، وہ ان کی پارلیمنٹ سے ایک طرح کی فیصلہ ہو گیا قتل کر دو، تو اب حضور کو ایک آلٹرنیٹ بیس کی تلاش تھی، وہ تبادل مرکز. اس لیے آپ نے طائف کا سفر کیا. پورے 10 برس کوئی سفر آپ کا ریکارڈ پر نہیں ہے باہر کا، ساری محنت مکے میں ہو رہی ہے. زیادہ سے زیادہ کچھ میلوں میں جا کر تبلیغ، باقی عکاس کا میلہ ہو گیا، کوئی اور میلہ ہو گیا. باقی یہ کہ سارا اب پہلی مرتبہ گئے، لیکن وہاں آپ کو معلوم ہے ایک دن میں حضور کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ 10 برس میں پرسنلی حضور کے ساتھ نہیں ہوا، لہذا مایوس ہو کر واپس آئے. اور یہ بات بہت سے حضرات کو جن کو پہلے معلوم نہیں ہے ان کا ذہن ابا کرے گا، وہ شاید اس کو قبول نہ کریں کہ مکے میں جب دوبارہ داخل ہوئے محمد الرسول اللہ تو ایک مشرک کی امان لے کر داخل ہوئے. He couldn't enter مکہ، فیصلہ ہو چکا ہے قتل کر دینے کا. مطعم بن عدی کو پیغام بھیجتے ہیں حضور کہ اگر تم مجھے اپنی امان میں لو تو میں آؤں مکے میں داخل ہوں. اور عرب کی شرافت سے یہ بعید تھا کہ اس سے کوئی امان طلب کرے اور وہ ریفیوز کرے. اس نے کہا ٹھیک ہے میری امان میں آپ. فرمایا یوں نہیں، خود آ کے لے کے جاؤ. میں اگر کہیں داخل ہوں اور فوراً حملہ ہو جائے، اس لیے کہ جب پارلیمنٹ کا تو فیصلہ ہے، ہر ایک کے پاس لائسنس ہے مجھے قتل کر دینے کا، جو بھی ان کا اجتماعی نظام تھا اس کی طرف سے.
لہذا وہ شخص اپنے 6 بیٹوں کو ہتھیار سجا کر مکے سے باہر آیا، حضور کو لے کر گیا ہے۔ اور یہ احسان اتنا حضور نے یاد رکھا ہے کہ غزوہ بدر میں فرمایا تھا، وہ جو 70 قیدی تھے اسیر بدر کے، کہ اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ سفارش کرتا تو میں ان سب کو چھوڑ دیتا۔ بہرحال لیکن جب اس کے بعد اللہ کی طرف سے وہ کھڑکی کھلی، مدینے سے 6 آدمی، پھر 12 آدمی، پھر 72 آدمی، پھر انہوں نے بیعت کی۔ اس بیعت میں یہ بھی طے کیا کہ آپ آئیں ہمارے ہاں، یثرب آئیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے جیسے اپنے اہل و عیال کی کرتے ہیں، اگر ہلکا یہاں سے حملہ ہوگا تو ہم پروٹیکٹ کریں گے۔ یہ بیس ہے جو اللہ نے عطا کیا ہے مدینے میں۔ اب یہ نوٹ کر لیجئے، مدینے پہنچ کر صرف 6 مہینے حضور نے لگائے ہیں انٹرنل کنسولیڈیشن۔ 3 قدم ہیں، وقت بہت تیزی سے ختم ہو رہا ہے، میں صرف گنوا سکتا ہوں اس وقت، تفصیلات آپ میری کتاب میں پڑھ سکیں گے۔ نمبر 1، مرکز کی تعمیر مسجد نبوی کی، وہی آپ کی خانقاہ بھی، وہی درسگاہ بھی، وہی حکومت کا مرکز بھی، گورنمنٹ ہاؤس بھی، ہر چیز۔ نمبر 2، انٹیگریشن انصار اور مہاجرین۔ یہ ایک اتنا تاریخ کے اندر عجیب واقعہ ہوا ہے، ان کا بھائی چارہ اور کیسا کہ لوگوں نے دکانیں تقسیم کر دی، مکان تقسیم کر دیے، یہاں تک کہ ایک انصاری اپنے مہاجر بھائی کو لے گئے گھر کہ میری یہ 2 بیویاں ہیں، آپ کو جو پسند ہو میں اسے طلاق دے دوں، آپ اس سے شادی کر لیں۔ اس وقت تک پردے کا حکم تھا نہیں، میں یہ گوارہ نہیں کر سکتا کہ میرے گھر میں 2 بیویاں ہوں اور میرا بھائی اللہ کے نبی نے جسے میرا بھائی بنایا ہے اس کا گھر آباد نہ ہو۔ ختم۔ تیسرا کام، یہود کو جکڑ لینا، جس کو کہ آپ مونٹگومری واٹ کی اگر کتاب پڑھیں گے تو جتنی اس کے پاس ووکیبلری تھی اس نے ختم کر دی ہے، یہاں تعریف کرتے ہوئے حضور کی دور اندیشی اور معاملہ فہمی اور تدبر اور سیاسی معاملات کا اور دور کے آنے والے حالات کی پیش بینی اور پیش بندی، جتنی ووکیبلری ممکن ہے خرچ کر دی اس لیے کہ جکڑے گئے، معاہدے کے اندر جکڑ لیا، کامن ڈیفنس، جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ۔ اب جو بھی کچھ انہوں نے کیا وہ غداری کی، خلاف وعدے کے خلاف کیا، اپنا گلٹی کانشس، اور گلٹی کانشس کے پاس پھر وہ طاقت نہیں رہتی کہ وہ کھڑا ہو سکے میدان میں، لہذا کبھی بھی وہ کھلے میدان میں مقابلے میں نہیں آ سکے، سوائے سازشیں کرنے کے کبھی بھی حضور کا مقابلہ کھلے میدان میں نہیں کر سکے۔ 3 کام 6 مہینے میں کرتے ہی اب حضور نے اقدام شروع کیا ہے، ایکٹیو ریزسٹنس، اس کو پہچان لیجئے۔ سیرت کے یہ حصے جو میں نے ابھی تک بیان کیے تو آپ میں سے اکثر حضرات کے سامنے ہوں گے، یہ حصہ جو ہے یہ ہماری تاریخ کے اندر گم ہو گیا ہے۔ گم کیوں ہو گیا ہے کہ ہم پر پچھلے 200 سال یا کم سے کم 100 سال جس انداز میں بیتے ہیں اس میں ہمارا ایک اپولوجیٹک انداز بن گیا۔ مغرب نے ہم پر اعتراض کیا اور حضور کی سیرت پر، بڑی خونی سیرت ہے یہ اور بڑے خونی مسلمان ہیں یہ، اور بوئے خو آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے۔ ہم نے کہا نہیں بالکل نہیں، یہ تو خام پر الزام ہے، ہم نے تو جنگ خود کی نہیں، یہ تو ایک ڈیفنس کے اندر جو تھا مدافعانہ جنگ ہوئی ہے۔ یہ جو اپولوجیٹک انداز تھا اس نے سیرت کے اس باب کو بالکل دفن کر دیا۔ اچھی طرح جان لیجئے کہ انیشیٹو ہجرت کے بعد حضور نے لیا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ریفیوجی بن کر نہیں گئے تھے، یہ ہجرت تھی، ایک بیس کی تلاش میں گئے تھے، اور بیس اس لیے ہوتا ہے کہ وہاں سے اقدام کیا جائے۔ صرف 6 مہینے آپ نے لیے، اس کے بعد آپ نے اقدام شروع کر دیا۔ وہ اقدام کیا تھا؟ 2 کام ذہن میں رکھیے، اور جدید 2 اصطلاحات سے ساری بات واضح ہو جائے گی۔ اکنامک بلاکیڈ آف مکہ اینڈ پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش۔ ان کی لائف لائن تھی وہ کیروان روٹ، شمال کو جا رہا ہے بدر کے قریب سے ہو کر شام کی طرف، جنوب کو جا رہا ہے یمن کی طرف طائف سے ہو کر۔ ان دونوں پر آپ نے چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کر دیے، ان کی لائف لائن کے اوپر ہاتھ ڈالا، اکنامک بلاکیڈ آف مکہ۔ اور خود آپ بھی تشریف لے گئے۔ یہ 8 مہمیں ہیں بدر سے پہلے۔ عام لوگ سمجھتے ہیں کہ پہلا معاملہ بدر کا ہے، اور بدر میں چونکہ چڑھ کر قریش آئے ہیں اس لیے اس کو تو ہمارے سیرت نگاروں نے، اس دور کے سیرت نگار بھی، چاہے وہ علامہ شبلی ہو چاہے کوئی ہو، وہ سب کے سب اس معاملے کے اندر وہ معذرت خواہانہ ذہن لیے ہوئے ہیں کہ وہ بدر کی بات تو بیان کریں گے، بدر سے پہلے 8 جو مہمیں ہیں ان کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ آپ کو کھود کر نکالنی پڑیں گی کہیں۔
اللہ کا شکر ہے کہ اب جو سیرت پر کتابیں آ رہی ان میں موجود ہیں، لیکن یہ ایک دور تھا جس میں ہم نے چھپایا، انیشیٹو حضور نے لیا ہے۔ قریش کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اگرچہ وہاں ہاکس بھی تھے جو چاہتے تھے کہ اب ہم جائیں اور مدینے میں بھی چین سے ان کو نہ رہنے دیں، لیکن وہاں ڈوز بھی تھی۔ عتبہ ابن ربیعہ کا ایک قول ریکارڈ پر ہے کہ اس نے یہ کہا تھا جب لوگوں کو دیکھا کہ بہت جوش و خروش سے چاہتے ہیں کہ جا کے محمد کا پیچھا کریں اور پہنچے مدینے بھی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا کہ دیکھو اب یہ ہمارے سر سے بلا ٹل گئی، یہاں سے چلے گئے، اب تم محمد کو عرب کے حوالے کر دو صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو مقابلہ ہوگا باقی عربوں کا اور حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر محمد جیت گئے، پورے عرب کے اوپر اگر غلبہ ہو گیا تو بھی ہمارا کیا نقصان ہے، آخر قرشی ہے نا، ہماری حکومت قائم ہو جائے گی۔ اور اگر عرب ختم کر دیں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم تو جو تم چاہتے ہو وہ ہو جائے گا، اور تمہاری اپنی تلواریں جو ہے اپنے بھائیوں کے خون سے رنگین نہیں ہوگی۔ اتنے بڑے بڑے ڈپلومیٹس موجود تھے وہاں پر، پھر ڈوز میں حکیم ابن حزام جیسے لوگ بھی موجود تھے، ان لوگوں نے جنگ کو روکا ہے۔ لیکن دو واقعات ایسے ہو گئے کہ اس کے بعد، اور یہ دونوں باتیں انیشیٹو حضور کی طرف سے، اقدام حضور کر رہے ہیں۔ واقعہ نخلا، آپ نے ایک چھاپے مار دستہ بھیجا، طائف اور مکے کے درمیان وادی نخلا ہے، اسے جو انسٹرکشنز تھی وہ بھی سیلڈ لیٹر میں دی گئی تھی کہ مدینے سے 2 دن کی مسافت پر جا کر پھر یہ خط کھولو اور دیکھو کیا لکھا ہے، پھر اس کو ایگزیکیوٹ کرو انسٹرکشنز کو۔ جب کھولا گیا تو نظر آیا کہ جاؤ نخلا میں جا کر قیام کرو، قریش کی نقل و حرکت کو نوٹ کرو اور ہمیں رپورٹ کرو۔ فوراً جو اس کے جیش کے سپہ سالار تھے، چھوٹا سا چھاپا مار دستہ تھا، انہوں نے کہا کہ یہ تو مسئلہ بہت سخت ہے، آپ لوگ آئے ہیں میرے ساتھ، مجھے تو یہ کام کرنا ہے، حضور کا حکم ہے۔ اب اس طرح جو ہے موت کے منہ میں جانے کے لیے جو تیار ہو وہ آئے، جس کی ہمت نہ ہو واپس چلا جائے۔ سب نے کہا نہیں ہم حاضر ہیں۔ پہنچ گئے، وہاں مٹبھیڑ ہو گئی، ایک قافلہ گزر رہا تھا، اس میں ایک مشرک، پہلا قتل مسلمانوں کے ہاتھ میں ایک مشرک کا ہوا، اور اس قافلے کا مال لے کر یہ آ گئے مدینے میں۔ حضور ناراض ہوئے کہ میں نے تمہیں جنگ کا حکم تو نہیں دیا تھا، لیکن یہ کہ بہرحال آپ نے کوئی سزا بھی نہیں دی، اس لیے کہ وہ تو سچویشن ایسے ڈیولپ ہو گئی جب آپ، وہ کہاں مکے اور طائف کے درمیان، مکے سے جنوب میں ہے وہ نخلا، کہاں مدینہ، ایٹ اے ڈسٹینس آف 300 miles، مور دین 300 miles۔ ایکسپیڈیشن گئی اور کوہرام مچ گیا کہ اب ان کی جرتیں اتنی ہو گئی مسلمانوں کی اور محمد کے ساتھیوں کی، یہاں آ کر ہمارا آدمی مار گئے۔ تو وہ جو ہاکس تھے اب ان کو ہمت ہو گئی، ادھر سے وہ قافلہ لے کر گئے ہوئے تھے ابو سفیان، جا رہے تھے جب حضور نے پیچھا کیا تھا، لیکن وہ نکل گئے تھے بچ کر۔ جب واپس آ رہے تھے تو ظاہر بات ہے انہیں اندیشہ تھا کہ تو بہت سخت میرے ساتھ معاملہ ہوگا۔ SOS کال بھیجی مکے کہ مجھے خطرہ ہے محمد کے آدمیوں سے صلی اللہ علیہ وسلم، مدد بھیجی جائے۔ اس کے اوپر اب وہ قافلہ 1000 کا لشکر نکلا ہے، اور یہاں سے اب وہ آرمڈ کانفلکٹ شروع ہوا ہے، فائنل سٹیج جو 6 سال تک چلا انسائیڈ عربین پیننسولا۔ اوپر کی بات کی ہے، وہ جو انٹرنیشنل لیول پر ایکسٹینشن ہے ریولوشن کا حضور کے، وہ اس کی چھوڑ دیجئے بات، تو عرب کی حد تک 6 سال، یعنی 17 رمضان مبارک سن 2 ہجری کو پہلا وہ مقابلہ کھلا میدان میں جنگ کی صورت میں جس کا نام جنگ بدر ہے، اور 10 رمضان مبارک سن 8 ہجری کو 6 سال بعد مکے میں داخلہ 10,000 قدوسیوں کی جماعت کے ساتھ۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اب اس کے بارے میں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ اس کے واقعات اکثر لوگوں کے علم میں ہیں۔ بدر میں جو کچھ ہوا، صرف یہ عرض کر دوں کہ جو بھی مدد آئی ہے بدر میں وہ آج بھی آ سکتی ہے۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ اب بھی میں سیرت کی تقاریر کو عام طور پر کنٹور کرتا رہا ہوں اس بات پر کہ یہ سیرت مطہرہ کا اہم ترین پوائنٹ یہ ہے کہ جو کچھ یہاں اچیومنٹ ہوئی ہے وہ قدم بقدم زمین پر چل کر ہوئی ہے۔ اٹس اے ہیومن اسٹرگل تھرو آؤٹ، معجزوں کا دخل اس میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کی وجہ ہے اس لیے کہ یہ کام آگے بھی کرنا تھا، اس کو پوری دنیا کے اوپر دین کو غالب کرنا ہے، مسلمانوں کو۔ معجزہ رسول کے لیے ہو سکتا ہے، دوسروں کے لیے تو نہیں ہو سکتا۔ حجت کیسے قائم ہوتی امت کے اوپر؟
اگر قدم قدم پر معجزے ہوتے، اور معجزوں ہی کے تو اصل میں وہ لاڈ سے بگڑی ہوئی قوم تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، جنہوں نے کہا جب سمندر تم نے پھاڑ دیا اپنی لاٹھی سے، جب تم نے ہمارے لیے 12 چشمے نکال دیے اپنی لاٹھی سے، تو یہی لاٹھی لے کر جاؤ گا، اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، ہمیں کائے کو تکلیف دے رہا، لٹھیا تمہارے پاس ہے۔ یہاں قدم قدم پر قربانی دینی پڑی ہے، دندان مبارک محمد الرسول اللہ کے شہید، یہاں پائے مبارک لہو لہان ہوئے ہیں، یہاں حمزہ جیسوں کی جانوں کا نذرانہ محمد نے پیش کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ، یہاں فقر اور فاقہ کئی کئی دن کا آیا ہے، یہاں جیش اسرا میں ایسا بھی ہوا ہے، تبوک کی جنگ جو تھی، تبوک کے سفر میں، کہ تین مجاہدین کا 24 گھنٹے کا راشن ایک کھجور تھی۔ من و سلوہ نازل نہیں ہوا، کیا ہوا؟ وہاں من و سلوہ نازل ہو گیا تھا، یہاں من و سلوہ نازل نہیں ہوا۔ یہ نہ سمجھیے کہ کوئی برکات نہیں ہوئی یا مدد نہیں آئی، سب کچھ ہوا ہے، لیکن وہ اسی درجے میں جس درجے میں آج بھی وہ اس رحمت کے دروازے بند نہیں ہے۔ معجزہ جسے کہتے ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ فوراً جو ہے وہ کھانا جو ہے آسمان سے اتر آیا ہو۔ فاقے ہیں، جھیلو، برداشت کرو، آگے بھی یہ سٹرگل ہوگی تو انہی وادیوں میں سے گزر کر ہوگی۔ حجت کیسے قائم ہوگی کہ یہ کام جو ہے، اگر تمہیں فاقہ آتا ہے تو میرے بھی پیٹ کے اوپر 2 پتھر پڑے ہوئے تھے غزوہ خندق میں، تھے کہ نہیں تھے؟ اگر تمہاری جان کو خطرہ ہے تو میرے بھی دندان مبارک شہید ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے؟ میرے عزیزوں کی لاشیں میری سامنے نہیں آئی تھی؟ حمزہ جیسے چچا بھتیجے کا رشتہ ہے، سگے خالہ زاد بھائی ہے، دودھ شریک بھائی ہے، ساتھ کے کھیلے ہمجولی ہیں، اسد اللہ و اسد رسول ہی ہے، اور ان کی لاش آئی ہے کہ ناک کٹی ہوئی، کان کٹے ہوئے، اور پیٹ چاک کیا ہوا ہے، کلیجہ چبایا ہوا ہے۔ تو ہر چیز ہوئی ہے ہیومن سٹرگل سے، سیکریفائس سے، قربانی سے، محنت سے، مشقت سے۔ یہ ہے سیرت النبی کا سب سے بڑا اور نمایاں پہلو۔ جو ہمارے ہاں تو بات ہوتی ہے تو وہ زلفوں کی ہے یا کملی کی ہے، اس کے اندر ہی، تاکہ کہیں وہ آشکارا ہو نہ جائے شرع پیغمبر، کہیں وہ بات سامنے نہ ہو جائے۔ اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری، 100% صحیح ہے۔ تمام انبیاء کے کمالات سیرت محمدی میں جمع ہیں، لیکن یہ بھی حضور کا فرمان ہے کہ تمام نبیوں اور رسولوں کو جو تکلیفیں پہنچی ہیں مجھے وہ سب کی سب پہنچی۔ اور ایک وقت میں واقعہ تو سنائی دوں آپ کو، یہ کیفیت بھی محمد پر آئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یوم طائف، عام لوگ سمجھتے ہیں شاید احد کا دن سخت ترین تھا۔ حضرت عائشہ نے یہی سوال کیا تھا حضور سے کہ آپ پر احد کے دن سے بھی زیادہ سخت دن کوئی گزرا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، طائف کا دن کہیں سخت تھا۔ اس دن کی جو کیفیت ہوئی تھی، مکے سے مایوس ہو کر طائف آئے تھے، 3 سرداروں سے بات کی، تینوں نے ریجیکٹ کیا، اور ایسی باتیں کہی جو کلیجے سے پار ہونے والی تھی۔ مایوس ہو کر چلنے لگے تو انہوں نے اوباشوں کو اشارہ کر دیا، ذرا خبر لو ان کی، اب پتھراؤ ہو رہا ہے، جس میں ساتھ ابو بکر بھی نہیں ہے۔ یہ سفر وہ ہے کہ جس میں وہ ابو بکر بھی ساتھ نہیں ہے سوائے زید ابن حارثہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کوئی نہیں۔ اب وہ ایک طرف سے اوٹ بنتے ہیں کہ پتھر مجھ پر آئے، حضور پر نہ جائے، وہ دوسری طرف سے مارتے ہیں۔ وہ تو موب تھا چاروں طرف، جیسے اسٹریٹ ارچنز ہوتے ہیں وہ مار رہے تھے۔ تو لہو لہان ہو کر جب پھر نکلے ہیں تو ایک باغ میں جا کر تھوڑی دیر آرام کیا ہے۔ اس وقت وہ زبان پر آئی ہے مناجات، اس میں دبی زبان سے فریاد ہے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس۔ اے اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنی قوت کی کمی کا، اور لوگوں کے سامنے جو رسوائی ہو رہی ہے، رسوا سر بازارے شوق ستم گارے، وہ سب کچھ جو فیض نے کہا ہے کہ جو سب پہ اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سر بازار، کڑکے ہیں بہت شیخ سر گوشہ ممبر، درجے ہیں بہت اہل حکم بر سر دربار۔ وہ ہوا تو پروردگار الا من تکلونی، کس کے مجھے حوالے کر دیا، الا بعید یتجہمنی او الا عدو ملکت امری، کیا دشمن کے حوالے مجھے کر دیا ہے کہ جو چاہے کر گزرے؟ لیکن اس کے بعد وہ مقام رضا سامنے آتا ہے
ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، پروردگار اگر تو ناراض نہیں ہے، تیری رضا اسی میں ہے تو کوئی پرواہ نہیں، ہرچہ باد آباد وہاں کشتی طرح بنداخت ہے کہ ہرچہ ساقی یہ ماریخ عین الطاف۔ بہرحال یہ ہیں وہ 6 سٹیپس۔ اب آخری بات ہے، اور میرا 1.5 گھنٹے کا وقت پورا ہو گیا ہے، میں آپ سے 5-7 منٹ صرف اور لوں گا۔ اس میں کہاں ہمیں اجتہادی تبدیلی کرنی پڑے گی؟ میری کتاب میں یہ چیپٹر شامل نہیں تھا فرسٹ ایڈیشن میں، جو سیکنڈ ایڈیشن اب آیا ہے، مجھے پتہ نہیں یہاں پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا ہے، اس میں وہ 40 صفحے کی وہ تقریر بھی اب شامل ہو گئی ہے، جس میں میں نے اس پر گفتگو کی ہے کہ یہ تو ہے آبجیکٹو اسٹڈی آف دی سیرہ، اس میں تو ہمیں اپنا ذہن، اپنا فکر جو ہے لگائے بغیر سوچنا ہے، بٹوین دی لائنز اخذ کرنا ہے کہ کیا سٹیجز تھیں، کن سٹیجز میں سے گزرے، اس لیے کہ ان سٹیجز کو اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو بظاہر تضادات نظر آتے ہیں، وہ تضاد کے جس کو ٹوائنبی نے کہا ایک جملے میں اتنی خباثت بھری ہوئی ہے کہ محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ بٹ سکسیڈڈ ایز اے اسٹیٹسمین، اس لیے کہ ان کا تصور نبوت جو ہے حضرت مسیح اور حضرت یحییٰ والا، وہ مکی دور میں تو نظر آتا ہے، مدنی دور میں تو وہ نہیں ہے، وہاں تو آپ مدبر ہیں، حاکم وقت ہیں، وہاں آپ سپہ سالار ہیں، تو محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ بٹ سکسیڈڈ ایز اے اسٹیٹسمین۔ اسی کو مزید واضح کرنے کے لیے منٹگومری وارڈ کا چونکہ میں نے حوالہ دیا تھا، اس نے 2 کتابوں میں سیرت لکھی ہے، محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ، تاکہ کنٹراسٹ جو ہے نمایاں ہو جائے کہ یہ مکے والا محمد اور ہے اور مدینے والا محمد اور ہے، نعوذ باللہ من ذالک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سمجھ میں آئے گا اسٹیجز آف ریولوشن سے کہ ہر دور کا ایک تقاضا ہے۔ ایک وقت میں محمد الرسول اللہ کا حکم یہ ہے کہ چاہے تمہارے جسم کے ٹکڑے اڑ جائیں تم جوابی کارروائی بھی نہیں کر سکتے، کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندھے رکھو۔ اور ایک وقت میں حکم آیا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، قتال کرو اب اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے جنگ کر رہے ہیں۔ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اب تم پر جنگ فرض کر دی گئی ہے اور تمہیں ناگوار ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی شے تمہیں ناگوار ہو حالانکہ اسی میں خیر ہو، اور کوئی چیز تمہیں پسند ہو حالانکہ اس میں شر ہو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ بظاہر تو کنٹراسٹ کہیں گے لیکن یہ سٹیجز ہیں اس ریولوشن کی سٹیجز۔ اسی طرح دیکھیے ایک بڑا کلوز کنٹراسٹ ہے، صلح حدیبیہ کے وقت آپ ایسی شرائط پر صلح کر رہے ہیں کہ جن کو سمجھا جا رہا ہے کہ بہت دب کر صلح ہو رہی، بہت جوش میں ہے حضرت عمر بھی رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت علی بھی فرماتے ہیں کہ حضور میں اپنے ہاتھ سے تو نام نہیں کاٹ سکتا، آپ کا نام کے ساتھ رسول اللہ کے الفاظ، پورا کا پورا جو مجمع ہے وہ سخت اس پر پریشان ہے کہ وجہ کیا ہے۔ لیکن 2 سال کے بعد خود ابو سفیان آتے ہیں چل کر مدینے کے صلح کو دوبارہ کر لیجئے، تجدید صلح کر لیجئے، ہم سے خطا ہو گئی، اور وہ صلح نہیں کر رہے۔